ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، شرجیل امام ایمن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ عدالتوں کو اپنے اشاروں پہ نچائے گا خدا نہ خواستہ، قانون کی دھجیاں اڑاتا رہے گا خدا نہ خواستہ، اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا رہے گا۔ آج عمران خان کے لیے جو فیصلہ آیا ہے، یہ وہی عمران خان ہے جو اپنے سیاسی مخالفین کو چور اور ڈاکوؤں کے علاوہ اور کسی لقب سے بات نہیں کرتا تھا۔ یہ وہی عمران خان ہے، اور اس کی پوری پارٹی کہتی تھی کہ جی پیپلز پارٹی، نون لیگ سمیت تمام جماعتیں جو ہے وہ ڈاکو ہیں، وہ چور ہیں، اور یہ فرشتہ بن کے بیٹھا ہوا۔ فرشتے بننے کا جو جھوٹا نقاب اس شخص کے چہرے پہ اوڑا ہوا تھا، وہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ یہ بہروپیہ شخص، وہ جو کہتے تھے کہ 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، کہ اپنے تمام مخالفین کو بدترین اس نے احتساب کا نشانہ بنایا، تمام مخالفین کو۔ اس کے دور میں محترم آصف علی زرداری صاحب کو مقدمہ بنایا گیا، ان کو جیل میں بھیجا گیا۔ اس کے دور میں محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو جیل میں بھیجا گیا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر عید کی رات کو ہاسپٹل سے جس طریقے سے توہین آمیز طریقے سے خاتون کو اٹھایا گیا، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ عمران خان کی بیگم صاحبہ کو یا عمران خان کی بہن کو خدا نہ خواستہ اس طرح کبھی کوئی بھی حکومت اٹھائے، کیونکہ ہم میں ایک نارمز ہے، ہم میں ایک اخلاقیات ہے۔ وہ شخص نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ بس یہ پورا ملک اس نے خرید لیا، پورا قانون اس نے خرید لیا، یہ نیب اس نے خرید لیے۔ جس دن کوئی بھی ایک ٹاک شو پہ یا کوئی پریس کانفرنس میں عمران خان کا نام لیتا تھا، دوسرے دن اس کے خلاف نیب کا نوٹس آتا تھا اور وہ شخص پک کیا جاتا تھا۔ زمینی فرعون ہو گیا تھا وہ شخص، کسی کو اس نے نہیں بخشا، نہ کسی کے لوگوں کی فیملیز کو اس نے بخشا، نہ اس شخص نے جو معاشرے میں ہمارے جو ایک نارمز ہوتے ہیں اس کا اس نے کبھی خیال کیا، اور ہمیشہ اس ڈکٹیٹرانہ سوچ، جو آمرانہ سوچ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی مخصوص طبقے کے لیے بات کریں۔ آمرانہ سوچ ایک آپ کے اسٹائل ہوتا ہے، آپ کا ایک وے آف تھنکنگ ہوتا ہے۔ عمران خان کا ایک آمرانہ سوچ تھی، فرعون والی سوچ تھی۔ جس طریقے سے اقتدار سے نکالا گیا، اس کے باوجود بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کو بھی اس نے متنازع بنانے کی کوشش کی، دنیا سے پاکستان کو لڑانے کی کوشش کی، انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کو آئسولیشن کرنے کی کوشش کی، معاشی حالات کی تباہ کاری اس شخص نے کی، اور اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں ایماندار ہوں۔ اس گھڑی کے بارے میں توشہ خانہ کیس، میں اس پہ آؤں۔ توشہ خانہ کیس پہ جج صاحب ان کو وارننگ دیتے رہے، ان کے وکیل کو جج صاحب کہتے رہے کہ جی اپنا بیان دیں، ملزم کو عدالت میں بلائیں، ملزم عدالت میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان کو کہا ہے آپ ثبوت دیں، ثبوت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اپنی آپ صفائی میں کچھ کہیں، اپنی صفائی کے لیے ایک ٹائم دیا، دوسرا ٹائم دیا، تیسرا ٹائم دیا، التوا پہ التوا، التوا پہ التوا۔ وہ گھڑی جو اس نے کہی کہ میں نے اسلام آباد میں بیچی تھی، وہ پتہ چلا کہ اللہ بھلا کرے اس ہمت والے شخص کا، عمر فاروق کا، جو دبئی میں مقیم تھا، اس نے دکھائی بھائی یہ گھڑی تو میرے پاس پڑی ہوئی ہے، یہ گھڑی تو میں نے فرا گوگی کے تھرو خریدی ہے، جو پورا ٹرننگ پوائنٹ بنا اس کیس کا۔ وہ تو کہہ رہا تھا جی میں نے اسلام آباد میں کسی دکاندار کو بیچی ہے اور اتنے میں بیچی ہے۔ مطلب وہ گھڑی جس میں خانہ کعبہ کی تصویر شامل تھی، اس طریقے سے اس گھڑی کو جہاں سے وہ تحفہ تھا، میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا، لیکن یہ شخص جھوٹ بولتا رہا، عدالتوں سے جھوٹ، عوام سے جھوٹ بولتا رہا۔ اور میں ایک بات بتا دوں، آج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ کچھ فرما رہے تھے، میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، اس کو مسلسل جو ریلیف ملتا جا رہا ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی کو نہیں ملا۔ میں آج دن تک کہہ رہا ہوں، کیا ہوا الیکشن کمیشن کے فیصلے کا جو فارن فنڈنگ کیس میں تھا، وہ ایک تفصیلی فیصلہ ہے، وہ ایک پراپر چارج شیٹ تھی، کیا ہوا اس کے بعد؟ اس وقت اس کو کیوں نہیں اس پہ قانونی کارروائی کی گئی؟ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کیا نہیں کہتا اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ تک کی جو اس میں تفصیلی اکاؤنٹ نمبروں سمیت، ٹرانزیکشن سمیت انہوں نے بتا دیا؟ کیا کر سکی ہماری حکومت اس کے خلاف؟ کیوں نہیں اس وقت اس کے خلاف کارروائی کی گئی؟ وہ ایک کلیئر چارج شیٹ جس کے خلاف
اس طریقے سے جس طریقے سے لاسٹ ٹائم کورٹ کے کہنے پہ پولیس کو اریسٹ کرنے گئی، جس طریقے سے پولیس پہ پیٹرول بموں سے حملے کیے گئے، پاکستان کی تاریخ میں میاں نواز شریف اریسٹ ہوئے، پاکستان کی تاریخ میں محترم آصف زرداری صاحب اریسٹ ہوئے، محترمہ فریال تالپور صاحبہ اریسٹ ہوئی، محترمہ مریم نواز صاحبہ اریسٹ ہوئی، سب لوگ اریسٹ ہوئے۔ سب سے بڑی بات، میرے عظیم قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، میری قائد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کو گرفتار کیا گیا، جو عظیم دونوں بڑے لیڈر ہیں، ان کے مقابلے کوئی لیڈر آج تک پاکستان میں نہیں پیدا ہوا۔ کوئی مجھے ایک بتا دے کہ پولیس پہ یا کسی بھی ادارے پہ اس طرح حملے کیے گئے ہوں، پیٹرول بم پولیس پہ پھینکے گئے ہوں، گرفتاریوں کو اس طرح رجسٹر کیا گیا ہو۔ یہ میسج کیا جا رہا تھا؟ یہ میسج جا رہا ہے کہ ایک کوئی بہت بڑا انڈر ورلڈ ڈان ہے جو قانون سے مضبوط ہے، جس کو عدالت کے کہنے پہ پولیس اریسٹ کرنے گئی ہے، عدالت کے کہنے پہ پولیس اریسٹ کرنے گئی ہے، اس کے باوجود کوئی اس کا بال نہیں باقی کر سکتا۔ وہ اتنا بڑا کوئی بدماش شخص ہے کہ پولیس پہ پیٹرول بموں سے حملے، پوری دنیا میں تو کیپٹل ہل کا مثال دے دے کے تھک گیا ہوں، 25 سال لوگوں کو سزا ہوئی، وہ مقدمے کہاں گئے؟ میری نظر میں آج بھی ایک سب سے چھوٹے مقدمے میں اس کو سزا دے کے شاید پتہ نہیں کیا ارادہ ہے، لیکن پولیس پہ پیٹرول بم کے دھماکے پہ حملے دنیا کے کسی اور، وہ بھی کہاں سے حملے ہوئے؟ یہ نہیں کہ سڑک پہ کسی نے پھینک دیے، عمران خان کے گھر سے، زمان پاک کے اندر سے پیٹرول بم پھینکے جا رہے تھے پولیس پر، گھر کے اندر سے۔ کیا دنیا کے کسی اور ملک میں سے ہو تو کیا ہوتا؟ کیوں ہمارا قانون بالکل خاموش تھا؟ کیوں ہمارا قانون جو ہے اس کو رعایتیں دے رہا تھا؟ یہ تمام رعایتیں، یہ تمام تر سہولیات صرف اس شخص لاڈلے کو ملی ہوئی تھی۔ آج کی پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اور سوشل میڈیا میسج چل رہا ہے کہ گھروں سے لوگ نہ نکلیں، کوئی خوف پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ سب کراچی کے جرنلسٹ ہو، میں جانتا ہوں آپ سب مختلف علاقوں سے آئے ہو، کہیں رستے میں کچھ آپ نے دیکھا ہے؟ مجھے آج میرا بس آپریٹر بولتا ہے سر میں بس چلاؤں یا نہ چلاؤں۔ مجھے بس آپریٹر کمپنی نے، میرے سیکرٹری ٹرانسپورٹ نے فون کیا، سر وہ سب پوچھ رہے کہ آج بسیں چلائیں نہیں ہے، نہیں چلائیں۔ کیوں نہیں چلیں گی؟ اگر پچھلی دفعہ بس جلائی گئی، اس کا مطلب کہ اب ہم کسی اور کو جلانے دیں گے؟ پورے ملک پورا من ہے، پی ٹی آئی صرف سوشل میڈیا کی پارٹیوں کے رہ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پہ 15-20 لوگوں کے کلپس ڈال کر نعرے اور اس طرح کی چیزیں دکھا کے ایک پینک پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری سندھ میں حکومت ہے، ہم یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لوگ پرسکون ہو کر بغیر ٹینشن کے کہیں بھی آنا چاہیں، کہیں بھی جانا چاہیں، گھومے پھرے عیش کریں، کوئی ان کو رکاوٹ نہیں ہوگی، کسی کو کوئی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور جس نے قانون ہاتھ میں لیا، جس نے قانون سے کھلواڑ کیا، کسی کی ذاتی یا سرکاری املاک پہ کوئی بھی شرارت کی، تو حکومت حرکت میں آئے گی، قانون کے دائرے میں رہ کر آئے گی، لیکن حکومت حرکت میں آئے گی۔ اور انشاءاللہ تعالی نہ ہی وہ ماحول ہے، نہ ہی لوگوں کو اب اتنا کوئی لگاؤ ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز۔ صرف سوشل میڈیا کی جو پارٹی رہ گئی ہے وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ یہ تماشے کر رہی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ان کا کام ہے کہ لوگوں کو غلط انفارمیشن دینا۔ پورا پاکستان الحمدللہ پرامن ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ وہ بے قصور ہے تو اعلیٰ عدالتوں میں چلا جائے، اپنا ریلیف اس نے مانگنا ہے تو بڑی عدالت پہ چلا جائے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس شخص کے کیسز جو ہیں وہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں۔ میری نظر میں سب سے بڑا کیس تھا فارن فنڈنگ کیس۔ اس فارن فنڈنگ کیس کے بعد ڈیو کورس آف ایکشن آنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں آیا انفارچونیٹلی۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، الیکشن کمیشن نے جو تفصیلات دی، صرف الزامات نہیں لگائے، کوئی سیاسی الزامات نہیں تھے، تفصیلات تھی اکاؤنٹ نمبر سمیت۔ یہ کیسا کہ ایک پارٹی جو ہے 15-20 اکاؤنٹ ہی ڈکلیئر نہ کرے، اس سے بڑا اور کیا ثبوت رہ جاتا ہے؟ اس سے زیادہ اور کون سی چیز رہ جاتی ہے کہ آپ کسی کو بولو قصوروار ہے یا نہیں ہے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ 15-16 اکاؤنٹ چھپائے، جس میں بھارت اور اسرائیل جیسے ممالک سے فنڈنگ آئی ہو،
اس کے بعد کون سی چیز رہ جاتی ہے کہ اس شخص کو مزید رعایت دی جائے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کے تحت ہر شخص آئین اور قانون کے لیے جواب دے، ہر شخص، اور قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے۔ ہماری لیڈرشپ نے ان کیسز کو فیس بھی کیا۔ 12 سال محترم آصف علی زرداری بغیر کسی قصور کے جیل میں رہے، آج دن تک کوئی بھی عدالت نے ان کو سزا نہیں دی، لیکن کبھی بھی انہوں نے قانون سے کھلواڑ نہیں کیا، کبھی بھی انہوں نے کسی ادارے کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی، کبھی بھی ہم نے کبھی عدالتوں پر حملے نہیں کیے۔ یہ ایک ایسی پارٹی پیدا ہوئی تھی جس نے عدالتوں پر حملے بھی کیے، جس نے ہمارے اہم اداروں پر حملے بھی کیے، ہماری املاک کو بھی نقصان پہنچایا، اور یہ میسج دے رہے تھے کہ ہم قانون سے اور ریاست سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، ریاست سے مضبوط کوئی شخص نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ پرامن رہیں، ان کی لیڈرشپ کے پاس دروازہ ہے کہ وہ اعلیٰ عدالتوں میں جا سکے، وہ جائیں۔ اگر ان کو وہاں سے کوئی بھی فیصلہ عدالتوں کا آتا ہے، سب نے ماننا ہے وہ، لیکن جس طریقے سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے عدالتوں کی توہین کی جا رہی ہے، اور خصوصی طور پر چند لوگوں کا یہ بندہ آج بھی لاٹلا بنا ہوا ہے، تو سوالات ضرور اٹھیں گے کہ کیا شخص ہے، کیا وجہ ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر سالہ سال جیلوں میں رہے، اور یہ ایک مخصوص ٹولہ جو ہے وہ مخصوص طور پر جو ہے اس کو خصوصی ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہو، یہ سوال نشان ضرور یہاں موجود ہے۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ کسی نے پرامن احتجاج کر رہا ہے، سرکار سے رابطہ کرے، ہم جگہ دیں گے، ہم سیکیورٹی دیں گے، بغیر ہتھیاروں کے آئیں، بغیر پتھروں کے آئیں، بغیر لاٹھیوں کے آئیں، بغیر پیٹرول بموں کے آئیں، بغیر اس طرح کی چیزوں کو لے کر آئیں۔ ہم ان کو باقاعدہ جو جگہ چاہیے ان کو ہم سمجھیں گے کہ جہاں پہ پبلک نیوسنس پیدا نہ ہو، جہاں پہ کوئی ٹریفک بلاک نہ ہو، ہم ان کو وہ سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر کوئی بدمعاشی کر کے آئے گا، کسی چیز کو نقصان پہنچائے گا، سڑکوں پر کوئی دنگا کرے گا، تو ضرور قانون اپنی حرکت میں آئے گا۔ صاحب یہ بتا دیں کہ آج ابھی اب سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ ہوا ہے، ڈیجیٹل مردم شماری کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے، 3 مہینے سے زائد عرصہ درکار ہوگا، کم سے کم 1 سال 6 مہینے۔ دیکھیں، میں اس پہ آپ کا کیا موقف ہوگا؟ آپ کہاں اسٹینڈ کریں گے؟ پیپلز پارٹی کہاں اسٹینڈ کرے گی؟ اس کا جواب دیں۔ اور دوسرا کہ خان صاحب تو بے راستے سے ہٹ گیا، اب آپ کا الیکشن میں کس سے مقابلہ ہوگا؟ دیکھیں جی، آپ جو مردم شماری کی بات کرتے ہیں، میں آخری نکل کے آیا تھا، مجھے پتا چلا تھا کہ وہ اجلاس چل رہا ہے، تو اچھا مجھے ابھی آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے پتا نہیں ہے، مجھے ابھی فون آیا ہے آگے میں جب تک دیکھیں میں کنفرم نہ کر لوں نا، آپ میرے بھائی ہو، لیکن میں اپنی پارٹی سے کنفرم کر لوں کہ بھائی یہ ہوا ہے نہیں ہوا ہے۔ میں کوئی کامنٹ دے تو پتا چلا جو وہاں پہ نہیں ہوا ہو تو پھر ویسے باقی میری نوکری میں 2-4 دن بچے ہیں باقی۔ اچھا، باقی دوسری بات جہاں آپ نے بات کی کہ عمران خان کی، اب کس سے مقابلہ ہوگا؟ مقابلہ دیکھیں جی، الیکشن ہوتی ہے، الیکشن میں جو بھی سامنے کانٹیسٹ کرتا ہے اس سے مقابلہ ہوتا ہے، اور الیکشن تک ہی مقابلہ ہوتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ الیکشن لڑی جاتی ہے، سیاست کی جاتی ہے، تو مقابلہ اس میں جو بھی پارٹی سامنے اسے مقابلہ کریں گے۔ اور ہم آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ تمام پارٹیز جو ہے وہ فیئرلی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں، اور پھر جس کو عوام ووٹ دے اور جس کو عوام مینڈیٹ دیں۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آپ نے الیکشن کے لیے بھی نااہل ہو گئے، گرفتاری۔ آپ نے کیا مطلب آپ کی حکومت کے دور میں جو ہوا ہے، ظاہری اتحادی ہیں، تو سب کو پتا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا۔ ایک مقبول لیڈر جو الیکشن میں نہیں ہوگا تو اس الیکشن کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟
دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ماضی میں آپ کو یاد ہو کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی اس سے زیادہ در خطرناک طریقے سے روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اگر آپ اصولوں پر ہوتے ہیں اور اگر آپ کے ہاتھ صاف ہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ جو ای سی پی کا جو ججمنٹ تھی اس کے بعد کوئی بات رہ نہیں جاتی۔ میں ابھی تک پریشان ہوں، میرے دل میں بھی سوال نشان ہے کہ ای سی پی کی ججمنٹ کے بعد کیا وجہ تھی اس شخص کو اتنا کھل کے پھر بھی اجازت دی گئی کہ ملک میں مزید تباہیاں پھیلائیں۔ قانونی طور پر وہ ججمنٹ کو کوئی بھی پڑھ لے، جس کو پی ٹی آئی نے چیلنج بھی نہیں کیا ہے، یا پی ٹی آئی بولتی نہیں جی 15 اکاؤنٹ چھپائے سب چیزیں، اس کے بعد کچھ گنجائش بچتی نہیں تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری پارٹیاں آ کے الیکشن لڑیں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے بھلے ہر شخص کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے، اس کے بعد فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ کسے جیتنا ہے کسے نہیں جیتنا۔ یہ سوشل میڈیا پہ بحث چل رہی ہے کہ شہباز شریف جو ہے اگلے وزیر اعظم کے لیے فیوریٹ قرار دیے گئے ہیں، اور جو پیپلز پارٹی میں بلوچستان سے لوگ آئے بہت پارٹی کے، وہ بھی اس وقت جو الگ ہو رہے ہیں۔ یہ ماحول اچانک پیپلز پارٹی کی جو فیور میں تھا وہ اچانک تبدیل کیسے ہو گیا ہے؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی الیکشن لڑے گی، الیکشن کانٹیسٹ کرے گی، اور فیصلہ چند لوگوں نے سیاستدانوں نے نہیں کرنا ہے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے اپنی الیکشن کیمپین کرے گی، پھر جس کو بھی مینڈیٹ ملا وہ آ کے الیکشن۔ شکیل صاحب یہ بتا دیں، آپ نے کہا کہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ احتجاج کریں گے وہ سرکار کی اجازت سے کریں گے، کیونکہ پی ٹی آئی نے شیڈول جاری کر دیا ہے احتجاجوں کا، تو کیا صدر پر 144 نافذ کرے گی، ان کو منتشر کرنے کے لیے کوئی کارروائی ہوگی یا ان کو الاؤ کیا جائے گا احتجاج کے لیے؟ دوسرا یہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا تھا میری گرفتاری کی صورت میں پارٹی قیادت شاہ محمود قریشی کریں گے، آپ سمجھتے ہیں وہ پارٹی کو قیادت کر پائیں گے؟ دیکھیں اب یہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے کہ عمران خان کے بعد شاہ محمود قریشی، میں کہتا شاہ محمود قریشی کی جو پرانی خواہش تھی جو آج پوری ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہم اپنے مخالفوں کی گرفتاری پہ خوش نہیں ہوتے، لیکن آج ملتان میں شاہ محمود قریشی ضرور مٹھائی بانٹ رہے ہوں گے، کیونکہ ان کی دیرینہ خواہش تھی کہ یا وہ وزیر اعظم بنے یا کوئی کسی پارٹی کے سربراہ بن جائیں۔ تو آج شاہ محمود قریشی کا جو تنکا تھا وہ رستے سے ہٹ گیا ہے، وہ شاہ محمود قریشی زیادہ بتا سکیں گے آپ کو۔ صاحب یہ بتائیے گا، مہنگائی کتنی زیادہ ہے، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ عوام کے پاس ہمیں جانا ہے، اب جاتے جاتے آپ لوگ پیٹرول بم گرا رہے ہیں، اس سے کتنا فرق پڑے گا لوگوں کو فیس کرنے میں، مشکلات پیش آئیں گی؟ اور ابھی کیونکہ 9-10 کو ختم ہو جائے گا پیٹرول، اس کے بعد تو کم بھی نہیں کر سکتے آپ 15 تاریخ 15 دن کے بعد۔ پیٹرول بم پیپلز پارٹی نے نہیں گرایا، ٹھیک ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، ظاہر ہے کسی وجہ سے بڑھائی ہوں گی اسحاق ڈار صاحب نے، میں جب اسحاق ڈار صاحب سے ملوں گا ڈیفینیٹلی معلوم کروں گا، لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ مہنگائی کے خلاف رہی ہے، ہم عوامی پارٹی ہیں، ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف پہنچائیں۔ سر نگراں سیٹ اپ کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے مشاورت کی جا رہی ہے، تو کیا اس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو شامل کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، جو بھی پارلیمنٹ میں پارٹیز موجود ہیں، جو اسمبلیز میں موجود ہیں، وہ ظاہر مشاورت میں شامل ہوں گی۔ شہید صاحب میرا سوال یہ کہ کل جمعیت علماء اسلام پے کی جانب سے ایک بڑا فقہی مخالف اتحاد بنانے کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں اور بڑا اجتماع ہوا ہے، آپ کے کچھ ایم ایل ایز، آپ کے ارکان بھی اس میں شریک ہوئے ہیں اور دیگر جو ارکان اسمبلی وہ بھی شریک ہوئے ہیں، صاحب وزرائے اعلیٰ بھی شریک ہوئے ہیں، تو کیا کہیں گے سمجھتے ہیں کہ سندھ میں آپ کے لیے ایک بڑا ٹف ٹائم اور ایک بڑا اتحاد بننے جا رہا ہے؟ اچھا میری بات سنیں، آپ نے جب سے یہ صحافت شروع کی کتنی الیکشن کور کی ہے؟ شروع کر رہے نا، ہاں، تمہیں بتائیں کون سی الیکشن ہوتی ہے جب پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد نہیں بنتے؟ ہر الیکشن میں بنتے ہیں۔ ابھی تو اور بھی ہوا بنائے جائیں گے، اسٹوریاں بنائی جائیں گی، وہ ایک مہمیں چلے گی۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی طاقت پر، عوام کے زور پر الیکشن لڑے، جتنے بھی اتحاد بننے ان کا پورا جائز حق ہے، میں تو کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گا، اچھی بات ہے جو جتنے اتحاد بنے، مقابلہ ہوگا تو مزہ آئے گا نا جیتنے میں بھی۔ الیکشن آگے بڑھے تو آپ لوگوں کا الیکشن آگے بڑھیں گے، لیکن یہ میچور ہو گئی ہے خبر، تو آپ کیا رہتے ہو بندے کا اگر الیکشن ایک سال کے لیے ہو سکے؟ دیکھیں میں مفروضوں میں کوئی بیان نہیں دیتا، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آئین اور قانون کے تحت انتخابات ہوں، اور جو آئین اور قانون میں ڈیٹ دی گئی ہے، ٹائم ٹینیور دیا گیا ہے، اسی ٹینیور کے اندر انتخابات ہوں۔ شکیل صاحب مہنگائی کے خلاف احتجاج کے اندر آئے ہوئے
पार्टी एहतजाज करती रही है आगे ट्रैक्टर रैली बसाने की थी और महंगाई एक वीदे भी देता है यो ट्रैक्टर रैली कढ़ना है या हिसाब से को मार्च करना इस्लामाबाद की तरफ। आपका सवाल बड़ा मजेदार है मेरे भाई ने बताऊं कि मैंने आपको कहा कि हमने महंगाई की, हमें पता है मुल्क में महंगाई है और महंगाई के खिलाफ पीपुल्स पार्टी हमेशा रही है। तो महंगाई का तोड़ ढूंढा जाता है ना। पीपुल्स पार्टी के पास तोड़ ये कि महंगाई के बावजूद हम 21 लाख लोगों को मुफ्त में घर बना के दे रहे हैं। उस महंगाई के बावजूद हम बसेस में जो 50 रुपए का किराया है उसको हम बढ़ा नहीं रहे। उस महंगाई के बावजूद हम लोगों की सैलरीज बढ़ा रहे हैं। उस महंगाई के बावजूद हमने लोगों के पेंशन के अमाउंट बढ़ाए हैं। उस महंगाई के बावजूद हमने कहा कि जो मिनिमम वेजेस है उसको बढ़ाया जाए, 32,500 रुपये किया जाए। उस महंगाई के बावजूद हमने कहा कि जितने भी अहम हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, उन सब में जो मूजी बीमारियां लोगों के मुफ्त में इलाज करवाए जाए और वो हो रहे हैं। तो महंगाई बढ़ रही है लेकिन हुकूमत से अपना रिलीफ जो है वो भी पीपुल्स पार्टी लोगों को बढ़ा कर दे रही है। थैंक यू। लास्ट शर्जील मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उनका कहना था कि कोई शख्स कानून तर नहीं है। पीपल्स पार्टी किसी गिरफ्तारी पर जश्न नहीं मनाती। पीटीआई के दौर में आसिफ अली जरदारी को जेल में डाला गया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।